السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچوں کا اور تمام کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وائس پر۔ آئیے آج پڑھتے ہیں سبق نمبر 3، ہے نا، تختی نمبر 3۔ پیارے بچوں، پھر وہی ایک گزارش ہے آپ سے کہ سبق کو بہت دھیان سے، بہت غور سے سمجھیے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو چیز بھی اس میں یونیک ہے اور نئی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھاتا چلوں، ایک ہی ویڈیو میں بتاتا چلوں۔ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن آپ جب بہت پیار سے، بہت آرام سے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں آج کا سبق، تختی نمبر 3۔ اس سبق کا نام ہے حرکات۔ بہت غور سے دیکھیے، پہلے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دے رہا ہوں، پھر نیچے رکھ کر کے سبق پڑھیں گے آرام سے۔ تو یہ ہے حرکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ حرکات کس چیز کا نام ہے یہ نیچے خود بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کا کام بتا رہے آگے۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر، زیر، پیش کو کام اس کا یہ ہے کہ اس کو جلدی جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اب ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرنی ہے اور پڑھنا ہے۔ اس میں ایک چیز اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے جس کو سمجھ لیں، جو میں نے آپ کو الف با کے قاعدے میں کہا تھا کہ وہاں بتائیں گے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک بات ہو گئی کہ الف ہمیشہ خالی، اگر الف خالی نہ ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب دوسری آخری بات بتا رہے ہیں کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ اب یہاں اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھیے، پر اس کو یاد بھی کرنا بچوں۔ کیا؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ٹھیک ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سبق میں، ہر تختی میں اس کے ہجے اور رواں دونوں کو پڑھتے چلیں گے، جیسا میں نے آپ کو قاعدے میں پڑھایا تھا۔ تو اب دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں، پھر نیچے اس کی مشق دیکھیں گے کیا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ انہوں نے بتا دیا کہ الف خالی ہوتا ہے، اس لیے اب اس کو حمزہ ہی بولیں گے۔ ٹھیک ہے، حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا، ثا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر زا، طا زبر طا، زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ۔ اب دیکھیے حمزہ زبر آ، الف زبر آ، یعنی اس کو بھی حمزہ زبر آ، تو دونوں کی آواز ایک ہی ہے۔ اس لیے کسی کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں حمزہ دیا بھی نہیں ہے، اور کسی کتاب میں یہ بھی دیکھیں کہ یہاں الف نہیں دیا بلکہ حمزہ ہی لکھ کے اس پہ زبر لگایا۔ تو یہ سب ہے چونکہ دونوں کی آواز، دونوں کی ساؤنڈ ایک جیسی ہو جاتی ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، یا زبر یا، یا زبر یا، یہ تو اس کا ہجے ہو گیا جو بچوں آپ کو پہلے سے معلوم ہے، الف با کے قاعدے میں پڑھا ہے۔ اب اس کو یہاں پہ اس کا متن بھی پڑھنا ہے، اور وہاں بھی میں نے اس کا متن پڑھایا بھی تھا، یعنی رواں پڑھایا بھی تھا۔ رواں جب یاد کر لیں گے تو آگے آسان ہو جائے گا۔ رواں کیسے پڑھیں گے؟ ا، ب، چونکہ کھینچنا نہیں ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا اس لیے، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، را،
ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ا ی ی. تو یہ اس کا رواں ہو گیا. اب یہ ہے یہاں اس کا مشق نیچے. اب جو آپ نے زبر پڑھا وہ زبر کیسے پڑھا جائے گا اس زبر کو سمجھ کر کے یہاں ملا کے پڑھنا ہے. تو اگر آپ نے یہاں رواں اس کا اچھے سے یاد کیا جو ہی میں نے بتایا تھا ا ب ت س, تو یہاں دیکھیے اسی میں سے یہ آ جائے گا د, پھر یہ آ گیا یہاں ر, پھر یہاں س. تو کیا ہو گیا یہ د ر س. اب اس کا ہجے بھی کریں کیسے دال زبر د را زبر ر. ہجے میں ایک چیز یاد رکھنا ہے آپ گرجین کو بھی اور بچوں کو بھی کہ ہجے جب کریں گے تو ایک ایک بات کر کے اس کو ملاتے چلیں گے. جیسے ہی ایک کے بعد دوسرا پڑھیں گے اس کو فوراً ملا لیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آسان ہو جائے, سمجھنا ایزی ہو جائے. ٹھیک, تو اس کو کیسے بولیں گے دال زبر د را زبر ر در, سین زبر س درس, واو زبر و دال زبر د ود, عین زبر ع ودع, عین زبر ع با زبر با عب, دال زبر د عبد, کاف زبر ک سین زبر س کس, با زبر ب کسب, دال زبر د خا زبر خا لام زبر ل دخل, با زبر ب لام زبر ل بل, غین زبر غ بلغ, واو زبر و جیم زبر ج وج, دال زبر د وجد, سین زبر س جیم زبر ج سج, دال زبر د سجد. یہ اس کا ہجے ہو گیا. اب اس کا بھی رواں ایسی ہی ہے درس ودع. یہاں پہ میں دھیرے کیوں بول رہا ہوں, اتنا آرام سے کیوں بول رہا ہوں, ہوتا کیا ہے کہ اسٹارٹنگ میں بچوں اس کو رٹ لیتے ہیں, یاد کر دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ یاد ان کو درس ودع عبد کسب, لیکن وہ اس کو تینوں کو پھر الگ الگ کر کے پڑھوائیے تو وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, انہیں یاد نہیں رہتا. اس لیے اس کو میں الگ الگ بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. درس ودع عبد کسب دخل بلغ وجد سجد. اگر اتنی اسپیڈ میں بھی اگر نہیں بچے پہچان پاتے ہیں, نہیں بولتے ہیں, تو پھر ان کو یہاں سے اس کو ایک بار اور رواں پڑھانا ہے. یہاں پھر رواں کے بعد اس کو ایسے ہی پڑھانا ہے جیسے میں نے یہ بتایا یہاں کہ دال میں ہے, یہاں تو دال پہ ہاتھ رکھیں, کیا ہے اس کا رواں بولو د, یہ کیا ہے رواں بولو ر, اب یہاں بولو د ر, اس کا رواں س, یہاں س درس, اس کا رواں و, اس کا د, اس کا یہاں ا ودع. تو اس کو دو بار پھر بولنا ہے د ر س. اب اس کو دوبارہ پھر ریپیٹ اسپیڈ میں بولنا ہے درس و د ا ودع. میں اس کو کہتا ہوں رواں کا ہجے, اس کو میں کہتا ہوں رواں کا ہجے, یعنی الگ الگ کو پہلے بولو, کیا ہوگا اس میں سے تلاش کے وہ ہو گیا. اب اس کو تھوڑی اسپیڈ بڑھا کے بولنی ہے, بس وہ ایزیلی آ جائے گا اور سب پڑھ لیں گے. ودع عبد کسب دخل دخل بلغ بلغ وجد وجد سجد سجد. یہ اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. ایک بار اور اس کو آپ تختی کو سن لیجئے. تختی نمبر 3, حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر جو پڑھتے ہیں تو زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے, جیسے حمزہ زبر ا, با زبر ب, تا زبر ت, ثا زبر س, جیم زبر ج, ح زبر ح, خا زبر خ, دال زبر د. ہو گیا. اس کا یوں ہی رواں بول لیں گے ا ب ت ث ج. کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکے بھی نہیں مارنے. ا ب ت کر کے بچے بولتے ہیں, وہ بھی نہیں بولنا ہے. اب ٹھیک ہے, تو اس کو جھٹکا بھی نہیں مارنا ہے اور
کھینچنا بھی نہیں ہے. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ح ا ی ی. مشق درس درس وداع ودع عبد عبد كسب كسب دخل دخل بلغ بلغ وجد وجد سجد سجد. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج کے سبق میں بس اتنا ہی. تختی نمبر 3 کا جو اگلا زیر ہے اور پیش ہے اس کو پھر بعد میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے اور کچھ کام بھی ہے، اس لیے پھر بعد میں اس کو دیکھتے پڑھتے ہیں. تب تک اس کو آپ یاد کیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تین آپ کو یاد ہے پیچھے میں نے جیسے پڑھایا ہے، تختی نمبر 3 حرکات، اس میں زبر زیر پیش تینوں ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے جاتی ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا. امید کرتے ہیں کہ آپ سبوں نے اس کو یاد کر لیا ہوگا، اور اگر ابھی نہیں یاد کیے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے اور سمجھ کر کے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، اب اگلا سبق جو ہے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں. آج کل جو تختی پڑھا تھا، تختی نمبر 3 حرکات زبر زیر پیش، تو اس میں سے صرف زبر کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو آئیے آج جلدی سے زیر پڑھ لیتے ہیں اور پھر زیر کے بعد پیش پڑھیں گے. تختی نمبر 3 میں آپ نے پڑھا، اس کا نام حرکات ہے اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. یہاں آپ نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھو، تھوڑا بھی نہ کھینچے. ٹھیک ہے، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو یہاں یہ بات سمجھا دی گئی، پڑھا دی گئی. اور کل یہ ہم لوگوں نے زبر پڑھ لیا تھا، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. اب یہاں پڑھیں گے سبق، یہ ہے زیر. ٹھیک سے دیکھیے، زیر یہ اوپر اگر ہو تو زبر، نیچے ہو تو زیر. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. اور زیر کی جو آواز ہے یہ نیچے کو جاتی ہے، یعنی جلدی بھی پڑھنا ہے اور معروف بھی پڑھنا ہے. کیسے دیکھیے، اب دیکھتے چلتے ہیں. حمزہ زیری، با زیر بھی، تا زیر تی، جلدی بھی اور معروف بھی. جیسے حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے. اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ حمزہ زیری، با زیر بھی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی. یہ یہاں تک اس کا ہجے ہو گیا اس طرح سے. اب اس کا بھی رواں پڑھ لیں گے جیسے کل بتایا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کی آواز نیچے جائے گی، زیر ہے تو اس کو نیچے رواں پڑھیں گے. اب اس کا رواں پڑھ لیں گے اس طرح سے، ای، بی، تی، سی، جی. کل میں نے بتایا تھا کہ اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکے بھی نہیں مارنے ہیں، ہے نا. بہت سے بچے جھٹکے مار گے. جی، حی، خی، دی،
زی ری زی سی شی صی ضی قی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی یہ اس کا ہجے اور رواں دونوں ہو گیا. ان دونوں کو کئی بار پڑھے اور سنیں ساتھ میں ملا کر کے تو یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اسی کا نیچے یہاں مشق ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, پہلے ہجے ویسے ہی کریں گے. حمزہ زیر ای, با زیر بی, ای بی, لام زیر لی, ای بی لی, را زبر را پیچھے والا, دال زیر دی, را دی, فا زبر فا پیچھے سے, را دی فا, ح زبر ح, میم زیر می, حمی, دال زبر دا, حمید, شین زبر شا, ہا زیر ہی, شہی, دال زبر دا, شہید, با زبر با, خا زیر خی, بخی, لام زبر لا, بخیلا, سین زبر سا, ہا زیر ہی, سحی, را زبر را, سحیرہ. یہاں نقطہ نہیں ہے اس لیے میں ہا ہی پڑھ رہا ہوں, چونکہ پڑھ سکتے ہیں کسی کتاب میں یہاں پہ خا میں نقطہ لگ کے سخیرہ بھی ہے, سخیرہ ہی زیادہ ہے, یہ یہاں سحیرہ ہے, مسپرنٹنگ بھی ہو سکتی ہے. را زبر را, ح زیر حی, میم زبر ما, رحیمہ, لام زبر لا, عین زیر عی, لعی, با زبر با, لعیبہ. ٹھیک ہے, اب اس کا رواں دیکھ لیجئے. ایبیلی, ردیفہ, حمیدہ, شہیدہ, بخیلہ, سحیرہ, رحیمہ, لعیبہ. یہ ہو گیا. اس کو بھی اگر بچے کو بولنے میں پریشانی ہو, نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو الگ الگ کر کے دیکھ لے, یہاں سے پھر اس کے بعد ملا کے بولے. ٹھیک ہے, یہ ای بی لی, اس کا رواں اسی لیے بول بات ہے بار بار, اس کا رواں جب یاد کر لیں گے یہ ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. شین زبر شا, را زیر ری, شری, با زبر با, شریبہ, عین زبر ع, میم زیر می, عمی, لام زبر لا, عمیلہ, با زبر با, را زیر ری, بری, قاف زبر قا, بریقہ, خا زبر خا, طا زیر طی, خطی, فا زبر فا, خطیفہ, جیم زبر جا, زا زیر زی, جزی, عین زبر ع, جزیع, سین زبر سا, قاف زیر قی, سقی, میم زبر ما, سقیمہ, غین زبر غا, شین زیر شی, غشی, یا زبر یا, غشیہ, نون زبر نا, سین زیر سی, نسی, یا زبر یا, نسیہ. اب اس کا رواں بھی دیکھ لیجئے. شریبہ, عمیلہ, بریقہ, خطیفہ, جزیعہ, سقیمہ, غشیہ, نسیہ. تو یہ اس کا ہجے اور رواں, ان دونوں کو اس طریقے سے آپ بار بار پڑھیں اور اس کو ریپیٹ کر کے سنیں اور سمجھیں تو یہ انشاءاللہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد پچھلے سبق کو ساتھ میں ریویژن کریں, چونکہ زبر, زیر اور یہ اگلا پیش, یہ تینوں ایک ہی کا حصہ اور ایک ہی کا پارٹ ہے, یہ الگ نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو تینوں سبق کو آپ سمجھ جائیں گے. ایک ہی تختی ہے, تختی نمبر 3 ہی کا زیر جو کل میں نے نہیں پڑھایا تھا وہ پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ پڑھیں گے پھر بعد میں. تب تک اپنا خیال رکھیے, ان دونوں کو اچھی طرح سے یاد کیجئے. پھر جلد ہی پڑھاتے ہیں اگلا سبق, اگلا سبق نہیں, اسی تختی نمبر 3 کا اگلا حصہ پیش. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے پیارے بچوں, آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آئیے جلدی سے آج پڑھ لیتے ہیں تختی نمبر 3 کا اگلا اور آخری حصہ پیش. تختی
نمبر 3 آپ کو یاد ہے پیچھے میں نے جیسے پڑھایا ہے تختی نمبر 3 حرکات، اس میں زبر زیر پیش تینوں ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے جاتی ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا. امید کرتے ہیں کہ آپ سبوں نے اس کو یاد کر لیا ہوگا، اور اگر ابھی نہیں یاد کیے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے اور سمجھ کر کے پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، اب اگلا سبق جو سے شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھیے اچھی طرح سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پیش میں نے بتایا تھا کہ اوپر جو ہو تو زبر بولتے ہیں، نیچے ہو تو زیر. اب یہاں یہ گول والا، اس طریقے سے جو گول والا ہے اس کی شکل پہچانتے چلیے، اسے پیش بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. یہ آپ نے ڈیفینیشن میں پڑھ لیا ہے کہ زبر زیر پیش تینوں کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. اب زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی نیچے کو. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، آگے کو. ٹھیک ہے، اس طرح آگے کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے. تو اس کو جیسے پڑھیں گے، یہ پیش. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. اس کو کھینچیں گے بھی نہیں اور مجہول بھی نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے. کیا معنی؟ اس کو الف پیش او یا حمزہ پیش او، بے پیش بو، تے پیش تو، یا با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو کر کے نہیں پڑھیں گے، جیسے اب بھی بہت سے گھروں میں بہت سے بچے پڑھتے ہیں. بہت محنت پڑتی ہے ان کو ٹھیک کرانے کے لیے، اس لیے آپ شروع سے ہی سیدھے پڑھیے جیسے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا رواں دیکھ لیتے ہیں. رواں میں بھی دھیان دیجیے گا کہ کھینچنا بھی نہیں ہے اور مجہول بھی نہیں بولنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا رواں دیکھیے. او، بو، تو، سو. اب سمجھیے، او، بو، تو، سو نہیں بولنا، قطعی نہیں، یہ مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، صو، ظو، طو، ظو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو. تو یہ ہو گیا اس کا ہجے اور رواں دونوں. ان دونوں کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اور اب جو ہے سے یہاں دیکھ لیتے ہیں نیچے اس کا بھی مشق جلدی سے. اب آپ کو سبق سمجھ میں آنے لگا ہوگا، ایزی سبق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس جیسے بتائیں ویسے سمجھتے چلیے تو بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے آپ پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے مشق. یہ مشق کس کا ہے؟ پیش کا. را پیش رو، سین پیش سو، غوسو، لام پیش لو، غسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سدوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقیدہ، قا پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتیلا. پیارے بچوں بہت اچھی طرح سے بار بار ہجے کرنے کے طریقے کو سمجھیے. میں بتا رہا ہوں پورا کو پورا ہجے نہیں کرنا ہے،
ہوتا ہے بچے دیکھتے ہیں پورا پڑھ دیتے ہیں، وہ را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، ہجے تو پڑھ دیا، اب ان تینوں کو ملا کے بولیے تو وہ رسولو نہیں بول پاتے ہیں، یا تو پھر وہ رٹ کر کے آتے ہیں جوانی جو سنا دیں گے رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، لیکن پھر وہ الگ الگ کر کے نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیوں؟ پہچان نہیں پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور دو دو کر کے ایک ایک کر کے ملاتے چلیں گے آگے تاکہ ایزی ہو جائے. جیسے آپ نے بولا را پیش رو، سین پیش سو، فوراً ملائیے، روسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودوسو، فا پیش فو، قاف زر قی، فوقی، دال زبر دا، فقیدہ، قا پیش قو، تا زر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا. ایسے ملا ملا کے ساتھ ساتھ بولتے چلیں گے تو ایزیلی سمجھ میں آتا جائے گا اور کوئی غلطی نہیں ہوگی. نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، کارو، میم زبر ما، کاروما، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر یا، ہدیہ، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو، فا پیش فو، سوحوفو، واو پیش وو، سین زر سی، ووسی، عین زبر ع، وسیع، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدیغا، نون پیش نو، صا زیر سی، نصی، را زبر را، نصیرا. ٹھیک ہے، یہ ہجے ہو گیا. اب سب کا یہاں سے یہاں تک اس کا روا بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ویسے ہی بولنا ہے، مجہول بھی نہیں بولنی ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے، اور نہ کھینچنے کی وجہ سے جھٹکا مار کے بھی نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، غسولو، رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، نوکیسہ، کاروما، علیما، ہدیہ، صحوف، صحوف، وسیع، قدیرا، نصیرا. یہ تو میں دھیرے دھیرے بولا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ میں بار بار بتاتا ہوں اور بولتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا اسپیڈ میں بھی یوں بول سکتے ہیں جس سے وہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہیں سے ہی ہم ایک بار اس کا صرف رواں رواں دیکھ لیتے ہیں اسپیڈ میں کیسے ہوگا. او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، زو، تو، زو، او، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو. ٹھیک ہے، مشق، رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلہ، نوکیسہ، کاروما، علیما، ہدیہ، صحف، وسیع، قدیرا، نصیرا. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پہ ایک لائن یہ والا میں پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں جس سے آپ کو اس کو اور اچھی طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات جس سے ہم اجرا کہتے ہیں. اجرا کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ ایک لائن میں پڑھوں گا، اس میں تینوں کا اجرا لگ بھگ آ جائے گا، یہ آپ سمجھتے چلیے. باقی پھر ہم آگے کسی سبق میں جو ایڈوانس جائیں گے تو اجرا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. جیسے یہاں پہ پڑھیں گے نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نکسا. تو اب اس کو یہاں الگ الگ ڈیفینیشن بولیں گے. جیسے نون میں پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. سین میں زبر ہے، سین کو زبر کو جلدی پڑھیں گے، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جیسا پیچھے پڑھا ہے اس بات کو ریپیٹ بولتے رہنا ہے نا، کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کاف زبر کا، کاف میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز
اوپر کو جاتی ہے۔ را میں پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ میم میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں معروف آواز سے پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے۔ تو یہ ہو گیا کروما۔ ٹھیک، عین پیش عو، لمز لی، علی، میم زبر ما، علیما۔ عین میں پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ علی، میم میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ علیما۔ ہودیہ، ہا پیشو، دال جردی، ہودی یا زبریہ، ہودیہ۔ ہا میں پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، معروف پڑھا جائے گا اور مجہول آواز سے بچیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، پیش کی آواز آگے کو جائے گی اور ہونٹ گول ہوں گے۔ دال کے نیچے زیر، دال زیر کو بھی معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے اور جلدی پڑھیں گے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ یا میں زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ہدیہ۔ تو اسے اجرا کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف ٹیلر اور ڈیمو کے طور پہ بہت تھوڑا سا صرف بتایا ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی چیز میں پڑھا رہا ہوں نا، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے دماغ میں اور ذہن میں بیٹھتا چلا جائے گا اور یاد ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، زبر بھی ہو گیا، زیر بھی اور یہ آج پیش بھی۔ تو ان تینوں سبقوں کو اچھی طرح سے آپ سن کر کے، تینوں سبق کا معنی تینوں پیج، سبق نمبر 3 کے یہ تینوں پیج جس کو 3 حصوں میں میں نے پڑھایا، ان تینوں کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد اگلا سبق آئے گا دوسرا، اور وہ دوسرے پیٹرن کا ہوگا، پھر اس کو انشاءاللہ وہاں سمجھائیں گے اور وہاں پڑھیں گے۔ تب تک یاد کیجئے، اپنا خیال رکھیے اور خوش رکھیے، ممی پاپا کی بات کو مانتے رہیے اور ممی پاپا سے خوب ڈھیر ساری محبت سے باتیں کیجئے اور محبت کے ساتھ رہیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔